ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹیکسٹ اینڈ ڈسکورس جو کہ ڈسکورس اسٹڈیز سیریز کا دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ٹیکسٹ اور ڈسکورس کے ریلیشن شپ پر، اور ٹیکسٹ کیا ہے، ڈسکورس کیا ہے، اور کیا یہ دونوں مختلف ٹرمز ہیں یا ایک جیسی ہیں، اور ڈسکورس انالیسس میں ٹیکسٹ کی کیا اہمیت ہے۔ اصل میں ٹیکسٹ ایک سمبل سسٹم ہے، جیسا کہ باقی سارے سمبل سسٹمز ہیں، اور جو بھی سمبلز ہیں ان میں ایک سگنیفائر ہوتا ہے اور ایک سگنیفائڈ ہوتا ہے۔ سگنیفائر اصل میں سمبل ہوتا ہے، اور جو سگنیفائڈ ہوتا ہے وہ ایک لارجر فینومینا یا کانسیپٹ یا کوئی آئیڈیا ہوتا ہے جس کو سگنیفائر سگنیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی کنٹری کا ایک فلیگ ہے تو وہ سگنیفائر ہے اور وہ کنٹری جو ہے وہ سگنیفائڈ ہے۔ اسی طرح سے مختلف کلرز ہیں، مختلف اپیرنسز ہیں، اور مختلف ایکشنز اور ایونٹس ہیں، وہ سارے سگنیفائر ہیں جو کہ ایک ڈیپر براڈر آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے لیں تو جو ٹیکسٹ ہم کنونشنلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لینگویج ٹیکسٹ ہے۔ لینگویج اصل میں دو فارمز میں ہوتی ہے، یا تو وہ اسپوکن فارم میں ہوتی ہے یا وہ ریٹن فارم میں ہوتی ہے۔ جو اسپوکن فارم میں جو لینگویج ہے اصل میں وہ ریپرزنٹیشن ہے ہمارے آئیڈیاز، ایموشنز اور ہماری بیلیفس کی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ایک سمبل ہے، اور وہ سمبل ہے ہمارے انٹرنل مینٹل پروسیسز کا۔ اسی طرح سے جو کچھ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اس چیز کی جو کہ ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو چیز لکھی گئی ہوتی ہے اصل میں وہ ریپرزنٹیشن ہے جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں اس کی، اور جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ ریپرزنٹیشن ہے جو کچھ ہمارے ذہن کے اندر ہے۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اگر ہم لینگویج کو ٹیکسٹ کہتے ہیں تو لینگویج کی جو دونوں فارمز ہیں، چاہے وہ ریٹن فارم ہو یا وہ اسپوکن فارم ہو، وہ دونوں ہی ٹیکسٹ کہلائی جا سکتی ہیں، ان سو فار کہ یہ اصل میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا ریلیشن شپ ہے۔ اور چاہے وہ اسپوکن لینگویج ہو یا وہ ریٹن لینگویج ہو، اصل میں وہ ایک سمبل سسٹم ہے۔ بلکہ جو ریٹن لینگویج ہے جو کہ اصل میں ہمارے جو نارمل لائف میں اس کو ہم ٹیکسٹ کہتے ہیں، وہ تو اصل میں ایک سمبل کا سمبل ہے۔ مین اسپوکن فارم ہمارے آئیڈیاز کا سمبل ہے، جبکہ یہ جو ریٹن فارم ہے یہ گرافک سمبل ہے ہمارے جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ ہم اصل میں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ساؤنڈز ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہ الفابیٹس اصل میں ان ساؤنڈز کی گرافک ریپرزنٹیشن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی سمبل سسٹم ہے تو سمبل سسٹمز جو ہے نا لنگوسٹک بھی ہیں اور سمبل سسٹم نان لنگوسٹک بھی ہیں۔ اچھا، جو لنگوسٹک سمبل سسٹمز ہیں وہ تو اصل میں لینگویج ہے، اور جو لینگویج کے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کر لینگویج بنتی ہے، وہ اصل میں فونیمز ہیں یا وہ مورفیمز ہیں یا وہ ورڈز ہیں یا وہ فریزز ہیں یا وہ سینٹنسز ہیں۔ تو یہ جو مورفیمز، فریزز اور یہ جو ورڈز ہیں، ان میں جو ایلیمنٹس ہیں ان میں جو آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ایک کو ہم پیراڈگمیٹک ریلیشن شپ بولتے ہیں اور دوسرے کو ہم سنٹگمیٹک ریلیشن شپ بولتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پیراڈگمیٹک ریلیشن شپ اور سنٹگمیٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ سے مطلب لنگوسٹک ٹیکسٹ کے اندر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں جو بھی ایلیمنٹس ہیں کسی بھی سینٹنس کے اندر، ان ایلیمنٹس کا جو آپس میں لینئر ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ سنٹگمیٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کہتے ہیں آئی نیڈ واٹر، تو یہ جو سینٹنس ہے اس میں آئی کا نیڈ سے اور نیڈ کا واٹر سے جو ریلیشن شپ ہے وہ سنٹگمیٹک ریلیشن شپ ہے۔ اچھا، لیکن آئی کی جگہ ہم کوئی اور ناؤن بھی یوز کر سکتے ہیں، نیڈ کی جگہ ہم وانٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، ریکوائر کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، واٹر کی جگہ ہم ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں، واٹر کی جگہ ہم ملک بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو
हम आई की जगह जो मुख्तलिफ नाम यूज़ कर सकते हैं, नीड की जगह हम जो मुख्तलिफ वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, और ये जो वाटर की जगह हम जो मुख्तलिफ और नाम यूज़ कर सकते हैं, ये जो रिलेशनशिप है ये क्या है, पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है। इसका ये मतलब है, अगर हम आसान ज़बान में इसको समझना चाहें तो किसी भी सेंटेंस में किस एलिमेंट के साथ कौन सा एलिमेंट आएगा, ये रिलेशनशिप असल में सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप है। जबकि किसी भी सेंटेंस में किस एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट आ सकता है, ये असल में पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है। ऑन दी अदर हैंड जो टेक्स्ट हैं वो नॉन लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं। अच्छा, नॉन लिंग्विस्टिक क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम टेक्स्ट को एक सिंबल सिस्टम मान लेते हैं तो फिर तो सिंबल सिस्टम्स जो है ना, लैंग्वेज भी है और लैंग्वेज के आउटसाइड भी सिंबल सिस्टम्स हैं। जैसा कि मल्टी मॉडल टेक्स्ट हैं, जैसा कि शेप्स हैं, अपीयरेंसेस हैं, बिहेवियर है, एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, ये सारे असल में क्या हैं, ये सिंबल सिस्टम्स हैं। ख़ास तौर पे ये जो मल्टी मॉडल टेक्स्ट हैं, इनको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक ही टेक्स्ट में डिफरेंट मोड्स यूज़ किए जाएँ। मोड्स फॉर एग्जांपल एक राइटिंग का मोड है, या कोई पिक्चर्स दी हुई हैं और उस पिक्चर के नीचे कुछ लिखा हुआ भी है, तो अगर हम उस पिक्चर को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें नीचे लिखा हुआ भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उस पिक्चर के साथ जो कुछ लिखा हुआ है, अगर हम उस हमें हमने अगर उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो हमें फिर उसके साथ जो दी गई पिक्चर है उसको भी गौर से देखना पड़ेगा। ऐसे टेक्स्ट को हम मल्टी मॉडल टेक्स्ट बोलते हैं। अच्छा, तो डिस्कोर्स असल में क्या है? डिस्कोर्स देखें, एक तो फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा उन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की इंटरप्रिटेशन है। ये दोनों चीज़ें मिलकर डिस्कोर्स बनती हैं। अब जो फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, हमने अभी ये कहा कि ये तो असल में टेक्स्ट है, और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फॉर्म्स हैं, ये असल में क्या है, कंटेंट है। इसका तो ये मतलब हुआ कि जो डिस्कोर्स है असल में वो टेक्स्ट और कंटेंट को मिलाने से बनता है। इसका ये मतलब हुआ कि टेक्स्ट असल में डिस्कोर्स का एक पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्कोर्स है वो टेक्स्ट के मुकाबले में एक वाइडर टर्म है। अच्छा, तो अच्छा, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिनको हम टेक्स्ट कह रहे हैं, असल में ये ऑल फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इंक्लूडिंग लैंग्वेज। जबकि जो इन फॉर्म्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे होती है, हम जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इनको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने वर्ल्ड व्यू की बुनियाद पर, अपने मेंटल स्कीमा की बुनियाद पर, अपने इंडिविजुअल और सोशल कॉग्निशन की बुनियाद पर, और जो अब हमारी जो आइडियोलॉजीज होती हैं उनकी बुनियाद पर हम ये जो फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इनको हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब है कि जो डिस्कोर्स है असल में ये फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्लस वर्ल्ड व्यू, मेंटल स्कीमा, इंडिविजुअल एंड सोशल कॉग्निशन और आइडियोलॉजी, इस सब को हम जब मिलाते हैं तो फिर असल में डिस्कोर्स बनता है। इसका ये मतलब है कि टेक्स्ट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्कोर्स, or but it is the basic component. Why it is the basic component? Because whatsoever we think or whatsoever we believe or whatsoever we want, that is that we actually represent in the form of text. मीन अगर हम जो है ना टेक्स्ट की फॉर्म में उस चीज़ को रिप्रेजेंट ना करेंगे तो वो एक तरह की हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। मीन जो फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो उन आइडियाज़ को, मेंटल स्कीमास को, वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं, और अगर ये फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ना हो तो इन अ सेंस ये जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं, मेंटल स्कीमास, या इंडिविजुअल और सोशल कॉग्निशन है, ये हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। अच्छा, इसका तो ये मतलब है कि ये जो इससे अगली बात है वो ये है कि जो टेक्स्ट और जो डिस्कोर्स में जो रिलेशनशिप है इसकी बुनियाद सिंटैग्मेटिक, पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स और सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर है। जैसा कि हम ये कहते हैं कि द फॉर्म टेकन बाय द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज is closely related to the social and personal needs that language is required to serve. इसको अगर हम आसानी से मैं इसको अगर आपको बताना चाहूँ तो किसी भी सेंटेंस में किस लफ्ज़ के साथ कौन सा लफ्ज़ आएगा या किस लफ्ज़ की जगह हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं,
یہ اصل میں ہماری پرسنل اور سوشل نیڈز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مین ہماری جو ہے نا اگر پرسنل اور سوشل نیڈ جو ہے نا واٹر کی ہے تو آئی میں سے آئی نیڈ واٹر. اور اگر میری پرسنل نیڈ جو ہے نا کیا ہے جو ہے نا ملک کی ہے تو آئی کین سے آئی نیڈ ملک. میں نے یعنی کہ واٹر کو ہٹا کے وہاں پر ملک کہہ دیا. مین واٹر اور ملک کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ریپلیسمنٹ کا ریلیشن شپ ہے. اس کو ہم پیراڈگمیٹک ریلیشن شپ بولتے ہیں. اسی طرح سے نیڈ کی جگہ ہم ریکوائر کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, وانٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ پیراڈگمیٹک ریلیشن شپ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ کے اندر جو سنٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں یہ اصل میں سوشل کانٹیکسٹ اور کلچرل کانٹیکسٹ کے مرہون منت ہوتے ہیں, یا یہ سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ کے تحت ہوتے ہیں. یہ تو بات ہے ٹیکسٹ کی. یہاں یہ جو پیراڈگمیٹک اور سنٹیگمیٹک ریلیشن شپ والی بات ہے یہ ہے ٹیکسٹ کو جب ہم لینگویج کے طور پر جو ہے نا لے رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ صرف لینگویج نہیں ہوتی بلکہ باقی فارمز آف ریپرزنٹیشن بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو باقی فارمز آف ریپرزنٹیشن ہیں ان کے بھی تو فیچرز ہیں, ان کو ہم جو ہے نا اصل میں سیمیوٹک فیچرز کہہ دیتے ہیں. اور جو لینگویج کے فیچر ہیں جن میں سنٹیگمیٹک پیراڈگمیٹک ریلیشن شپس ہوتی ہیں تو ان کو ہم سنٹیگمیٹک پیراڈگمیٹک ریلیشن شپس کو اگر ہم کمبائنلی ایک نام دینا چاہیں تو ہم ان کو لنگوسٹک فیچرز کا نام دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا سیمیوٹک فیچرز اور لنگوسٹک فیچرز جو ٹیکسٹ کے ہوتے ہیں they are closely connected to the aspects of material context and aspects of social context. mean یہ جو forms of representation ہیں ان کے جو different features ہیں یہ material اور social context کے لحاظ سے ترتیب پاتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کسی بھی سوشل سائنٹیفک ریسرچ میں بہت زیادہ اہم ہے. نارمن فیکلوف جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے 4 وجوہات کی بنا پر. وہ 4 وجوہات کون کون سی ہیں؟ ایک ہے تھیوریٹیکل ریزن, ایک ہے میتھڈولوجیکل ریزن, ایک ہے ہسٹوریکل ریزن, اور ایک ہے ہمارے پاس پولیٹیکل ریزن. اچھا ابھی ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. اصل میں جو دیکھیں جو تھیوریٹیکل ریزن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم جو ہے نا کسی جو سوشل اسٹرکچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوشل ایکشنز کو سمجھنا پڑتا ہے. یعنی اگر ہم جو ہے نا میکرو لیول کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو میکرو لیول کا انالیسس اصل میں مائکرو لیول کے انالیسس کے بعد آتا ہے. مین اگر ہم کسی جو ہے نا براڈر بگر مشین کو یا پکچر کو انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے کمپوننٹس کا انالیسس کرتے ہیں کہ ہاؤ دے آر پٹ ٹوگیدر ٹو میک دیٹ اے بگ مشین اور اے بگر سسٹم. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام جو سوشل سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ اصل میں مائکرو لیول انالیسس سے پروسیڈ کرتی ہے میکرو لیول انالیسس کی طرف. تو اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اس تھیوری کو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ تمام سوشل سائنٹیفک ریسرچ کا جو پروسیس ہے وہ مائکرو لیول انالیسس سے میکرو لیول انالیسس کی طرف آتا ہے. اور جو مائکرو لیول انالیسس ہے وہ اصل میں ٹیکسٹ کا انالیسس ہوتا ہے. سوشل ایکشنز جو ہیں وہ اصل میں ٹیکسٹ ہیں. تو یہ جو تھیوریٹیکل ریزن ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو بھی میکرو لیول انالیسس ہے وہ مائکرو لیول انالیسس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جو مائکرو لیول انالیسس ہوتا ہے وہ اصل میں ٹیکسٹ کا انالیسس ہوتا ہے. اچھا دوسری جو ریزن ہے وہ ہے میتھڈولوجیکل ریزن. اچھا ایسا ہے کہ جو تمام سوشل سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ اصل میں ٹیکسٹ یا ٹاک ہوتی ہے. ہم جو ہے نا کوئی بھی سوشل سائنٹیفک ریسرچ ہو کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی میں ہو, چاہے وہ پولیٹیکل سائنس میں ہو, سوسیولوجی میں ہو یا ہسٹری میں ہو, اس میں ہم اصل میں لوگوں کی کہی گئی باتوں اور لوگوں کے ایکشنز کا انالیسس کرتے ہیں. تو لوگوں کی جو کہی گئی باتیں ہیں یا جو لوگوں کے ایکشنز ہیں یہ کیا ہیں, یہ ٹیکسٹ ہیں. تو اصل میں تو جو تمام سوشل سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے لیے میٹیریل اصل ٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ ہے میتھڈولوجیکل ریزن. پھر ہے ہسٹوریکل ریزن. اچھا ہسٹوریکل ریزن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم جو ہے نا ہسٹری کا مطلب ہے کہ ٹائم میں چینج کو اسٹڈی کرنا. اچھا جب ہم ٹائم میں چینج کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جو سوشل بیہیویئر یا سوشل کانٹیکسٹ ہے اس کا ٹیکسٹ ریپوزیٹری ہے.
مین یہ جو سوشل بیہیویئر اور جو سوشل چیزیں ہیں یہ ٹیکسٹ میں سٹور ہوتی ہیں. ٹیکسٹ اصل میں سٹوریج ہے. تو اگر ہم جو ہے نا ہسٹری میں چینج کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک وقت کو ہسٹری میں ایک وقت کو جب دوسرے وقت کے ساتھ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت کے ٹیکسٹ کو اصل میں ہم دوسرے وقت کے ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں ٹیکسٹ جو ہے یہ سوشل چینج کا ایک سینسٹیو بیرومیٹر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم سوشل چینج کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اصل وہ ٹیکسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے ایک وقت کا ٹیکسٹ دوسرے وقت کے ٹیکسٹ سے مختلف ہوگا. پھر ہے پولیٹیکل ریزن. اچھا پولیٹیکل ریزن کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے کریٹیکل اسٹڈیز کو سمجھنا ضروری ہے. کریٹیکل اسٹڈیز کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام سوشل سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کا کچھ اینڈ ہونا چاہیے, اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, اور وہ مقصد ہونا چاہیے ہیومن لائف کی بیٹرمنٹ یا انسانوں کی اچھائی یا انسانوں کے لیے بہتری. تو یہ جو انسانوں کے لیے بہتری یا اچھائی کے لیے سوشل سائنٹیفک ریسرچ کو یوز کرنا ہے, یہ اصل میں اس کو ہم بولتے ہیں کریٹیکل اسٹڈیز. اور جتنی بھی کریٹیکل اسٹڈیز ہیں وہ ٹیکسٹ سے شروع ہوتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں جو کریٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ اصل میں ایک ٹول ہے اس جو ہے نا آپریشن کا, ڈومیننس کا, ان ایکوالٹی کا. یعنی کہ ٹیکسٹ کی مدد سے جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لحاظ سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ٹیکسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تمام طرح کی سوشل سائنٹیفک ریسرچ میں. اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ 4 وجوہات کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے. وہ ان 4 وجوہات کو ہم تھیوریٹیکل ریزن, میتھڈولوجیکل ریزن, ہسٹوریکل ریزن اور پولیٹیکل ریزن کہتے ہیں. نیکسٹ آخری بات تھوڑی سی ہم یہاں پر کر لیتے ہیں, اس کو ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. وہ ہے کہ ڈسکورس آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن ہے یا ڈسکورس خود آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر ہم جو ہے نا تھوڑا سا ماڈریٹ ویو لے لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکورس آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن ہے اور اس پہ جو ہے نا زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم جو ہے نا اس کا ایکسٹریم ویو لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکورس ہی آئیڈیالوجی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا جو آئیڈیالوجی ہے جب تک اس کی ریپرزنٹیشن نہ ہو تو وہ ہمارے لیے نان ایگزسٹنٹ ہے. تو discourse is sometimes taken as synonymous with ideology and text is considered as the physical manifestation of ideology. یہ جو پہلی بات ہے اس پہ تو زیادہ اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے نا جب ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ ڈسکورس ہی آئیڈیالوجی ہے تو تھوڑی سی بات ریڈیکل ہو جاتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس کے ماننے والے بھی ہیں. آئیڈیالوجی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی وہ مینٹل سکیما ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں. یا آئیڈیالوجی کو ہم جو ہے نا لوگوں کا ورلڈ ویو بھی کہہ سکتے ہیں, مین وہ کس نقطہ نظر سے یا کس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں. یا آئیڈیالوجی از دا بیسس آف ہیومن چوائس. جو کچھ بھی ہم لائف میں اپنے لیے چوائسز کرتے ہیں وہ اپنے ورلڈ ویو یا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے اٹ از اے گائیڈ ٹو ہیومن ایکشن. زیادہ تر جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ ڈسکورس اور آئیڈیالوجی میں ڈسکورس اور ٹیکسٹ میں کیا فرق ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ ٹیکسٹ اصل میں ڈسکورس کا ایک پارٹ ہے اور جو ڈسکورس ہے وہ ٹیکسٹ کے مقابلے میں ایک لارجر ٹرم ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکورس کے فنکشنز پر بات کریں گے.